دوستوں، آئیے جانتے ہیں حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کا نام شیخ محمد خامس عرف عبداللہ رومی ہے۔ شیخ سارنگ صاحب کے بارے میں پرانی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت سید کبیر احمد بخاری اور حضرت سید صفدر علی بخاری نامک دو بھائی تھے۔ حضرت سید کبیر احمد بخاری کے دو لڑکے تھے۔ بڑے لڑکے کا نام حضرت مخدوم سید جلال الدین جہانیان جہاں گشت تथा چھوٹے کا نام حضرت سید عبدالفضل عرف رازو کتال تھا۔ حضرت سید صفدر علی بخاری کا ایک لڑکا تھا جس کا نام حضرت شیخ محمد خامس عرف عبداللہ رومی تھا، جنہیں حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سید صفدر علی بخاری اسلام پرچار کے لیے بھارت آئے تھے۔ حضرت سید صفدر علی ایک درویش تھے۔ بھارت آنے کے کچھ دنوں بعد حضرت سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایشور کے آدیش انوسار مالوا چلے گئے۔ مالوا کے راجا کو جب پتہ لگا کہ ایک صوفی سنت آئے ہیں تو وہ اپنی سارے ادھیکاریوں کے ساتھ حضرت سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پرنام یعنی کہ حاضری کرنے چلے آئے۔ حضرت سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت پیار اور اسنہ سے ان سے ملے۔ حضرت سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ویوہار اور کھلے دل نے سب کا من موہ لیا۔ حضرت سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کافی سمے تک مالوا میں رہنے کے بعد جب انہوں نے وہاں سے جانے کا وچار کیا تو راجا کو یہ بات معلوم ہوئی۔ تو راجا کے کافی کہنے پر آپ سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے راجا سے یہ کہا کہ میں اپنے پتر کو یہاں چھوڑ جاتا ہوں، اس میں ہماری بھلائی ہے اور اس سے ہمارا ساگر سارنگ ہو جائے گا۔ راجا کی پریم بھری باتیں سن کر حضرت سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لڑکے حضرت شیخ محمد خامس کو راجا کو سونپ دیا اور بولے، آج سے یہ لڑکا سارنگ ہو گیا۔ یہ کہہ کر حضرت سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ مالوا سے واپس اپنے استھان چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد راجا نے دربار بلایا۔ اس نے اپنے سارے ادھیکاریوں سے پرامرش کرنے کے بعد رس بٹھاون دوارا حضرت سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے کو اپنا بنا لیا۔ پورے راجیہ میں راجا نے گھوشنا کر دی کہ آج سے یہ لڑکا یہاں کا راجا ہے۔ راجا خود لڑکے کو منتری بن گیا۔ اللہ کی رضا اور حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کی کرپا سے راجا صاحب کی چاروں پتنیاں گربھوتی ہو گئیں۔ 3 رانیوں کے لڑکے تتھا 1 رانی کی لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ دیکھ کر راجا بہت خوش ہوا۔ اس نے پورے راج میں خوشی منانے کی گھوشنا کر دی۔ راجا کے ندھن کے بعد حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ پورے راجیہ کے مالک ہو گئے۔ انہوں نے اس جگہ کا نام ملک سارنگ رکھا جو آج بھی مالوا میں اسی نام سے پرسدھ ہے۔ جب راجا کی لڑکی بڑی ہوئی تو حضرت مخدوم شیخ سارنگ صاحب کو اس کے وواہ کی چنتا ہوئی۔ راجا کی لڑکی حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کی دھرم بہن تھی۔ کچھ سمے بعد حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کا وواہ فیروز شاہ تغلق کے لڑکے سلطان محمد سے کرا دیا۔ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا وواہ ایک شاہی گھرانے میں کیا تتھا ایک شہر سارنگ پور بسایا جو آج مالوا راجیہ میں شامل ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار نامک کتاب میں لکھا ہے، عرب میں حضرت مخدوم شیخ سارنگ صاحب سلطان فیروز شاہ تغلق کے دربار میں بہت خاص امیر تھے۔ ان کا عہدہ بہت اونچا تھا۔ وہ 12,000 گھڑ سواروں کے سردار بھی تھے۔ راجا کے ہر مکھیہ فیصلے میں حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ سے رائے لی جاتی تھی۔ ایک بار حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کعبہ شریف جانے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ ہو گئے۔ یہ قافلہ کعبہ جا رہا تھا۔ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کا جیون بہت آرام اور سکھ میں گزرا تھا تتھا وہ کبھی پیدل نہیں چلے تھے۔ اس کارن تھوڑی ہی دور ننگے پیر چلنے سے ان کے تتھا ان کے بیوی بچوں کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ مجبور ہو کر حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کو قافلے سے دور ہونا پڑا۔ انہوں نے بچوں کے ساتھ ایک سنسان اور اجاڑ جگہ پر بتائی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔
تیسرے پہر اچانک حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنے بیوی بچوں سے بولے، سبھی لوگ آنکھ بند کر کے میرے پیچھے کچھ قدم آؤ۔ سب نے ویسا ہی کیا۔ اللہ کا معجزہ ہوا۔ ان کے بچوں نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ جو قافلہ 3 دن پہلے جا چکا تھا وہ سامنے کھڑا ہے۔ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ بچوں اور قافلوں کے ساتھ چل کر مکہ شریف پہنچ گئے۔ کافی سمے وہاں رہنے کے بعد حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ واپس ہندوستان آ گئے۔ یہاں آ کر حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ حضرت یوسف ایرجی صاحب کی سیوا میں اپستھت ہوئے۔ یہاں رہ کر حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت کا سمان پراپت ہوا تھا یہاں آپ لوگوں کو گپت ودیائیں، علمی باتیں بھی پراپت ہوئیں۔ یہاں رہ کر حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ سمے سمے پر اپنے گرو پیر حاجی حرمین صاحب لکھنوی کے درشن کرنے جاتے رہتے تھے، پرنتو جب حضرت حاجی حسنین صاحب کی وفات ہوئی اس سمے حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ وہاں اپستھت نہیں تھے۔ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کی جیون کتھا میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ مکہ حج کرنے گئے تھے، تب ان کے ایک لڑکے جس کا نام مسعود عالم ملک مینا رحمۃ اللہ علیہ تھا اور ایک لڑکی جس کی عمر 10-11 سال تھی، دونوں کو سلطان نے اپنے پاس اپنے بچوں کی طرح یہیں ہندوستان میں رکھ لیا تھا۔